محترم ناظرین و سامعین، ایک بھائی کا سوال ہے کہ مفتی صاحب وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک بھائی نے سوال کیا اور کہا ہے کہ مفتی صاحب اس پر آپ ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دیں تاکہ میرے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی صحیح سے اس کا علم حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ تو دیکھیے، وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نیت کریں، اور نیت کے بارے میں، نیت کے تعلق سے اتنا پریشان نہ ہوا کریں۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل سے آپ نے ارادہ کر لیا وہی نیت ہوتی ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت وطر واجب کی، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، بس اتنا، اور یہی جو ہے دل سے نیت کرنی ہے۔ تو جب آپ نے یہاں تک کام کر لیا تو اب اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھیں گے ناف کے نیچے، اگر مرد ہیں، اور اگر عورت ہیں تو اپنے سینے پر۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد میں سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد میں جو سورت بھی آپ ملانا چاہیں وہ آپ ملائیں، جو بھی آپ کے لیے آسان ہو، جو بھی آپ کے ذہن میں اس وقت آ جائے۔ یہ پوری 1 رکعت کی قرات ہو گئی آپ کی۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے پڑھی جائے گی، یعنی کہ اب دوسری رکعت میں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، دوسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد میں آپ کوئی سورت ملائیں گے۔ یہ دوسری رکعت کی پوری قرات ہو گئی۔ قرات کرنے کے بعد رکوع، رکوع کے بعد میں 2 سجدے، 2 سجدے کرنے کے بعد میں اب آپ جو ہے اتحیات میں بیٹھیں گے، تشہد میں بیٹھیں گے۔ ابھی 1 رکعت آپ کی باقی ہے۔ اتحیات میں بیٹھنے کے بعد میں وہ اتحیات للہ والصلوات، درود شریف تک پڑھنا ہے، درود شریف نہیں پڑھنی ہے آپ کو۔ اگر آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دی اور اللہم صلی علی محمد تک پڑھ دیا تو پھر آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو 2 رکعت اس طریقے سے پڑھنے کے بعد میں آپ اتحیات کو پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت میں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد میں جو سورت بھی آپ چاہیں ملا لیں۔ اب آپ نے جب تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں سورت پڑھی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ رکوع سے پہلے رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو دعائے قنوت پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک آخر تک۔ اگر دعا قنوت یاد نہیں ہے تو ربنا آتینا فی الدنیا پڑھ لیں، یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھ لیں، یا قرآن میں سے جو بھی دعائی یا جملے یاد ہوں آپ کو وہ پڑھ لیں۔ تو اب یہ دعا قنوت پڑھنے کے بعد میں آپ پھر رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے کریں گے، سجدے کرنے کے بعد میں آپ پورے اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھنے کے بعد میں سلام پھیر دیں گے۔ یہ ہے مکمل طریقہ وطر پڑھنے کی نماز کا۔ اس میں آپ یہ مسئلہ بھی خاص طور سے خیال یاد رکھیں کہ تیسری رکعت میں جب آپ سورت ملائیں گے تو سورت ملانے کے بعد میں آپ کو اللہ اکبر کہہ کے دعا قنوت پڑھنی تھی، لیکن اگر آپ دھوکے سے رکوع میں چلے گئے تو اب رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ مجھے تو دعا قنوت بھی پڑھنی تھی، تو اب آپ جو ہے رکوع میں سب کھڑے نہ ہوں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ پوری مکمل نماز کر لیں۔ مکمل نماز کرنے کے بعد میں آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز وطر کی ادا کر لیں، آپ کا وطر پورا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے مکمل طریقہ وطر کی نماز پڑھنے کا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے صحیح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔